السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں سلفائٹ کی ایپیسوڈ نمبر 3۔ وہ خوشی خوشی کلاس سے باہر نکلی تھی۔ کلاس کے طالب علم اچھے تھے، کچھ ہی دیر میں اس کا اعتماد بحال ہوا تھا اور اب وہ شکر کر رہی تھی کہ اس کا پہلا دن اچھا گزر گیا تھا۔ کالج سے سیدھا وہ اپنی اکیڈمی آئی تھی، جہاں وہ اب مہرو کے ساتھ کینٹین پر بیٹھی سموسے کھا رہی تھی۔ کیسا گزرا پہلا دن؟ مہرو نے وہ پوچھا۔ اچھا تھا۔ کسی نے تنگ تو نہیں کیا؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں، لیکن میں خود تھک گئی ہوں اور اب نیند آ رہی ہے۔ خانم کی بات سن کر مہرو کو اس پر ترس آیا تھا۔ کہا تو تھا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ مہرو کو دکھ ہوا، وہ واقعی تھکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا مہرو، بس 2 مہینوں کی بات ہے۔ تم دعا کرو کہ اللہ پاک مجھے ہمت دے کر رکھے۔ جانے وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں جو دن رات کام بھی کرتے ہیں اور پڑھائی میں بھی ٹاپ کر جاتے ہیں۔ خانم کو احساس ہوا تھا کہ 2 کام ایک ساتھ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تمہارے جیسے ہوتے ہیں ہانی، اور تم دیکھنا ایک دن اللہ پاک تمہیں بہت ساری کامیابیوں سے نوازے گا۔ آمین آمین۔ خانم اس کی بات پر مسکرائی۔ اچھا جلدی کرو، اب کلاس شروع ہونے والی ہے ہماری۔ بس یہ چائے پی لوں پھر چلتے ہیں کلاس میں۔ خانم نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے جواب دیا، جبکہ مہرو اسے پیار سے دیکھ رہی تھی۔ مہرو نساء کے لیے خانم بہت اہم تھی، وہ بچپن سے اس کی دوست تھی۔ مہرو کا تعلق اچھے خاندان سے تھا، پیسے کی بھی کمی نہیں تھی۔ وہ چاہتی تو وہ کسی اچھے کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتی تھی ایف ایس سی کے بعد، لیکن اس نے خانم کے ساتھ ایک اکیڈمی میں پڑھنا پسند کیا تھا۔ وہ اس کی سچی اور مخلص دوست تھی۔ یہ شخص میرے میسیجز کا جواب کیوں نہیں دے رہا؟ ماہی لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے 3 دن پہلے ہر شام کو میسج کیا تھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کی سانسیں اٹکی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ماہین ہمدان کسی کو میسج کرے، وہ شخص اگنور کر دے، جواب نہ دے؟ اس کو دکھ ہو رہا تھا۔ باہر گرتی برف اسے مزید اداس کر رہی تھی۔ ماہی تم پریشان نہ ہو، شاید اس نے تمہارا میسج نہ دیکھا ہو، شاید وہ مصروف ہو۔ ایلا نے اسے دن میں حوصلہ دیا تھا، لیکن اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ نہیں کی ایکسیپٹ ابھی تک فرینڈ ریکویسٹ بھی۔ وہ مایوس ہو گئی تھی۔ شاید ہو سکتا ہے انہوں نے دیکھا نہ ہو، وہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ مسٹر حشام جبیل، بس ایک بار بات کر لیں۔ ایک اور میسج کرنے کے بعد وہ لیپ ٹاپ بند کر چکی تھی۔ اندیکھی سی اداسی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ آج اس کو کالج میں تیسرا دن تھا جب اسے کلاس میں 2 نئے بچے نظر آئے تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ لڑکے کو بچہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا، وہ آخری بینچ پر بیٹھا تھا۔ خانم کو وہ تھوڑا عجیب لگا تھا۔ گہرے گھنے بال جنہیں جیل لگا کر پیچھے کی طرف چپکایا گیا تھا، جو گردن کو چھو رہے تھے۔ اس نے باقی اسٹوڈنٹس کی طرح یونیفارم بھی نہیں پہنا تھا۔ لڑکیاں بار بار پیچھے مڑ کر اسے دیکھ رہی تھیں، جبکہ اس کی نظر کھڑکی سے باہر کھلے آسمان پر جمی تھی۔ خانم کے کلاس میں داخل ہونے پر سب نے سلام کیا تھا، جبکہ اس نے ایک نظر خانم کو دیکھنے کے بعد، جس میں تھوڑی حیرانی تھی، چہرہ دوبارہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا تھا۔ یہ نئی میم کب آئی ہیں؟ لڑکیوں کی جانے والی قطار میں سب سے آخر میں بیٹھی لڑکی نے اپنے ساتھ والی لڑکی سے پوچھا۔ ہاں، 2 دن پہلے، جب تم اور تمہارا دوست دونوں غیر حاضر تھے۔ ویسے تمہاری موم تو پرنسپل ہیں، کیا انہوں نے ذکر نہیں کیا؟ نہیں، مجھے تو کسی نے نہیں بتایا۔ ویسے بھی مجھے ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہم یہاں کچھ ماہ کے لیے آئے ہیں، ان باتوں سے ہمارا کیا لینا دینا؟ رشنا نے ایک ادا سے بالوں کو پیچھے کی جانب جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔ آج کلاس میں 2 نئے چہرے نظر آ رہے ہیں، کیا آپ لوگ اپنا تعارف کروائیں گے؟ خانم نے کلاس میں موجود ان 2 اسٹوڈنٹس سے کہا۔ میں رشنا ہوں، اس کالج کی آنر کی بیٹی۔ وہ بس اتنا ہی بولی تھی اور پھر چہرہ لڑکے کی طرف کیا۔ اور آپ؟ خانم نے لڑکے سے پوچھا، جو جانے باہر آسمان میں کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ آپ سے بات کر رہی ہوں، کیا آپ کو سنائی نہیں دے رہا؟ اس نے مصنوعی غصے سے کہا۔ لڑکے نے اس کے لہجے میں چھپے غصے کو محسوس کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ میرون ٹخنوں سے ذرا اوپر تک آتی فراک پہنے، جس پر سیاہ رنگ کا سویٹر پہن رکھا تھا، میرون دوپٹہ لیا۔ وہ لڑکی اسے کہیں سے بھی ٹیچر نہیں لگتی تھی۔ اس کی آنکھوں نے ایک سیکنڈ میں میم کو اسکین کر لیا تھا، جبکہ خانم اس کے اس طرح دیکھنے پر گڑبڑا گئی تھی۔ وہ جانے کیوں ایک دم کھڑا ہوا تھا، پوری کلاس میں سرگوشیاں پھیل گئی تھیں۔ خانم نے محسوس کیا تھا کہ وہ کلاس میں سب سے لمبا تھا۔ سردی میں ٹی شرٹ پہنے وہ خاصا پرسکون سا لگ رہا تھا۔ کیا اسے سردی نہیں لگتی؟ خانم نے دل میں سوچا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ وہ پوچھ رہی تھی، جبکہ لڑکا گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔
آنکھیں دو ہیں مگر ایک آتا ہے نظر، آنکھوں ہی سے سیکھ لیجئے یہ توحید دل برانا۔ روحان جبیل، سید روحان جبیل، وہ خانم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، اس کی آواز کافی روبدار تھی۔ روحان جبیل، سید روحان جبیل، وہ خانم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا جبکہ آواز کافی روبدار تھی۔ میم یہ آج کلاس میں ایک لڑکی نے کچھ کہنا چاہا تھا جب روحان نے گھور کر اسے دیکھا، اس کی زبان کو وہیں بریک لگی تھی۔ ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں، آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں، خانم نے سرسری سے انداز میں کہنے کے بعد کتاب اٹھائی، جبکہ روحان کی سرد نگاہیں اب بھی اسی پر جمی تھیں۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اسے کسی نے کھڑے ہونے اور بیٹھنے کا حکم دیا تھا۔ وہ اپنی جگہ کھڑا رہا۔ جب خانم نے اسے ایسے ہی کھڑے دیکھا تو اس کے چہرے پر الجھن ابھری۔ اور آپ کا تعارف مس؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ام خانم نام ہے میرا، اور میرا تعارف اتنا اہم نہیں ہے، آپ بیٹھ جائیں۔ وہ مسکرائی تھی۔ روحان کو تھوڑا سا تعجب ہوا تھا، یا وہ واقعی ہی اسے نہیں جانتی تھی یا پھر جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی۔ پتہ ہے مہرو، آج کلاس میں ایک نیا لڑکا آیا ہے۔ مطلب ہے تو پرانا ہی، لیکن پچھلے دنوں وہ غیر حاضر رہا تھا، اس لیے آج ہی ملا۔ پھر مہرو نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ عجیب انسان ہے، ایک تو اتنا بڑا ہو کر ایف ایس سی میں ہے ابھی، اور اب اوپر سے پورے لیکچر وہ باہر دیکھتا رہا۔ لڑکے جلدی بڑے ہو جاتے ہیں ہانی، اور شاید اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو۔ مہرو کی بات پر خانم نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ انسانی جسم کو پگھلا دینے والی گرمی پڑ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے آگ برس رہی ہو۔ پیاس سے اس کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ دور اسے ایک دریا نظر آیا تھا، وہ جلتی تپتی زمین پر ننگے پاؤں چلتی اس دریا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پاؤں میں آبلے پڑ گئے تھے، لیکن پیاس کی شدت اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دریا کے پاس پہنچی تھی، ہوا میں گرمی کی شدت مزید بڑھ گئی تھی۔ دریا پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی تھیں۔ دریا میں پانی کی جگہ لاوا بہہ رہا تھا۔ وہ ڈر کر ایک قدم پیچھے ہوئی تھی جب کسی نے اسے پیچھے سے دھکا دیا تھا، اور وہ آگ ابلتے دریا میں جا گری تھی۔ آگ نے جسم کو جلایا تو وہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھی تھی۔ چہرہ پسینے سے تر بتر تھا، موٹی رضائی میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ کیا ہوا ہانی، تم ٹھیک ہو؟ چیخ کی آواز سن کر آسیہ بیگم اٹھ گئی تھی۔ اماں، وہ الفاظ اس کے گلے میں دم توڑ گئے تھے۔ کمرے میں پھیلی زیرو بلب کی روشنی میں اس کے چہرے پر پھیلا خوف اس کی ماں آسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ کیا ہوا، کوئی برا خواب دیکھا کیا؟ آسیہ بیگم نے پوچھا۔ پانی خشک ہوتے حلق کے ساتھ وہ بمشکل بول پائی تھی۔ کچھ سیکنڈز بعد ہی پانی کا گلاس آسیہ بیگم نے اسے پکڑایا تھا جو وہ ایک ہی سانس میں پی گئی تھی۔ کتنی بار کہا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سویا کرو۔ کام اور مصروفیت اپنی جگہ، لیکن نماز چھوڑنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ آسیہ بیگم نے آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونکنے کے بعد کہا۔ وہ آج کافی تھک گئی تھی۔ کالج، اکیڈمی اور پھر اپنی اسائنمنٹ بنانے کے بعد اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر عشاء کی نماز پڑھے۔ شیطان نے غلبہ پایا تو وہ بنا نماز پڑھے ہی سو گئی تھی۔ اب اور ڈر کر اٹھی تھی۔ کتنی ہی دیر لگی تھی اس کی تیز چلتی دھڑکن کو نارمل ہونے میں۔ اللہ مجھے معاف کر دیں، آئندہ نہیں چھوڑوں گی نماز۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکل آیا تھا۔ خواب نے بری طرح اسے ڈرا دیا تھا۔ شیطان نے بہکا دیا ہے، اور کچھ بھی نہیں، سوچو مت اور سو جاؤ، اماں نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جاگتی رہی تھی۔ سردیوں کی راتیں ویسے بھی لمبی ہوتی ہیں۔ پورے 1 گھنٹے بعد اس کی آنکھ لگی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا خواب اس کی زندگی پر کیا اثر پڑنے والا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ لڑکی اسے لگاتار میسیجز کر رہی تھی۔ ہر شام اسے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی منتیں کرنے کی وجہ سے آج وہ اسے جواب دے رہا تھا۔ جی بولیں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا گیا تھا، جبکہ ماہی تو خوشی کے مارے بے ہوش ہونے والی ہو گئی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ اسکرین پر اس کے بھیجے گئے پیغام کو بے یقینی سے دیکھتی رہی تھی، جبکہ دوسری جانب وہ بیزار سا جواب کو منتظر تھا، کیونکہ ماہین ہمدان میسج سینڈ کرنے کے بعد گنگ بیٹھی تھی۔ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ کتنی ہی دیر بعد کانپتی انگلیوں سے اسے ٹائپ کیا تھا۔ کوئی چاہت، کوئی مسرت نہیں درکار مجھے، تیرے بعد کوئی محبت نہیں درکار مجھے۔ اے نئے شخص، میں بھلا تیرے کس کام آؤں گا؟ اداسی کر چکی ہے اب تو مکمل برباد مجھے۔ ہوا کرتا تھا کبھی میں بھی کسی آنکھ کا تارا، اب تو اس شخص کا چہرہ بھی یہ نہیں یاد مجھے۔ اس کے ہاتھ میں ہی تھا مجھے اچھا کرنا، کہاں کر سکتی ہیں یہ بہاریں اب آباد مجھے۔ زیب حوصلہ دینے والے یہ کہاں جانتے ہیں، کتنا دکھ دیتا ہے یہ میرا دل ناشاد مجھے۔
معذرت محترمہ، میں عورتوں سے دوستی نہیں کرتا۔ ماہی کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ مجھے یہ زیب نہیں دیتا۔ ماہی نے دیکھا تھا اس کی فرینڈ لسٹ میں کوئی لڑکی بھی ایڈ نہیں تھی۔ لیکن میں آپ کو جانتی ہوں، آپ کو یاد ہوگا ہم ملے تھے پیرس میں ایفل ٹاور کے پاس۔ وہ اسے کچھ یاد دلانا چاہتی تھی۔ نہیں، مجھے کچھ یاد نہیں، اور اب آپ مجھے ڈسٹرب مت کیجیے گا، خدا حافظ۔ وہ اپنی بات کر کے اس کی سنے بنا آف لائن ہو جا چکا تھا، جبکہ ماہی ایک گہرا سانس لے کر رہ چکی تھی۔ وہ بات بھی سننا گوارا نہیں کر رہا تھا جس کے لیے وہ ماری ماری پھر رہی تھی۔ اس دن روحان کلاس میں دیر سے آیا تھا، سیاہ رنگ کا اپر پہنے جس کے ہوڈ نے اس کا آدھا چہرہ چھپا دیا تھا۔ وہ بنا اجازت لیے اندر آیا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ بیٹھتے ہی اس نے چہرہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا تھا، روزانہ کی طرح۔ وہ لیکچر پر دھیان بالکل بھی نہیں دیتا تھا۔ حالم کو وہ پہلے دن سے ہی کسی امیر باپ کا بگڑا ہوا لاڈلا لگا تھا۔ آپ لیکچر پر توجہ کیوں نہیں دیتے روحان؟ تنگ آ کر وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ روحان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں ہمیشہ کی طرح سرد مہری تھی۔ کیونکہ آپ نے فارمولہ غلط لکھا ہے مس۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر بولا تھا۔ حانم نے گڑبڑا کر بورڈ کو دیکھا تھا، واقعی اس کا فارمولہ غلط تھا۔ پوری کلاس اسے توجہ سے سن رہی تھی، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا، اور وہ جس نے ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا وہ کیسے جان گیا تھا؟ معذرت، حانم نے فارمولہ دوبارہ لکھا تھا۔ ویسے مس آپ کی عمر کیا ہے؟ روحان کی طرف سے پہلا سوال آیا تھا۔ 19 سال اور کچھ ماہ۔ وہ سچ بول گئی تھی۔ میٹرک کب کیا تھا آپ نے؟ دوسرا سوال۔ تقریباً 4 سال پہلے۔ وہ ناسمجھی سے جواب دے رہی تھی۔ حانم نے محسوس کیا تھا اس کی آنکھوں میں مقناطیسی کشش تھی جو اسے جواب دینے پر مجبور کر رہی تھی۔ تو پھر آپ نے ماسٹر کیسے کر لیا مس؟ اس کے سوال پر حانم گڑبڑا گئی تھی۔ میم سمیہ کا بولا گیا جھوٹ اسے بری طرح پھنسا گیا تھا۔ پوری کلاس میں سرگوشیاں شروع ہو گئی تھیں۔ اب وہ لوگ جنہیں خود کچھ نہیں آتا وہ ہمیں پڑھائیں گے؟ ہتک آمیز لہجہ تھا۔ حانم کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ اسے اس وقت بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا، لیکن الزام اس پر آیا تھا۔ وہ پوری محنت سے لیکچر تیار کر کے آتی تھی، آج جانے کیسے فارمولہ غلط ہو گیا تھا، اور آج ہی روحان جبیل عرف آر جے اسے پکڑ چکا تھا۔ یہاں سے کل شروع کریں گے۔ وہ بیگ اٹھا کر کلاس سے باہر نکل آئی تھی۔ کلاس کا وقت ویسے بھی ختم ہو چکا تھا، 1-2 منٹ باقی تھے۔ اسے محسوس نہیں ہوا تھا کب اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وقت نے اسے بہت حساس بنا دیا تھا، اور آر جے کی بات اس کے دل پر لگی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے گال پر پھسلا تھا، جسے اس نے ہتھیلی سے رگڑ کر جلدی سے صاف کیا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ یہ روحان جبیل کی وجہ سے حنم کی آنکھ میں پہلا آنسو آیا تھا۔ جانے قدرت نے آگے کیا لکھا تھا۔ وہ اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ارے بے جان، آپ اندر آئیں، وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ حشام نے بے جان کو دروازے میں کھڑا دیکھا تو وہ احترام کے باعث ان کی طرف بڑھا، ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر لا کر بٹھایا۔ ہو گئی تیاری؟ بے جان نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بے جان، بس مکمل ہو گئی ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ تم بھی چلے جاؤ گے، گھر ایک بار پھر خالی ہو جائے گا۔ مدیحہ بھی 2-3 ماہ بعد چکر لگاتی ہے، اور روحان تو آتا ہی اپنی مرضی سے ہے۔ میں ترس جاتی ہوں تم لوگوں کا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ بی جان افسردہ تھی۔ ارے آپ اداس نہ ہو میری پیاری ماں جان، میں روزانہ آپ کو فون کیا کروں گا، اور آر جے سے بھی کہوں گا کہ جلدی جلدی چکر لگایا کرے۔ وہ محبت سے بی جان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جب اسے زیادہ پیار آتا تھا وہ انہیں ماں جان کہتا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ روحان کی فکر کھاتی ہے میرے بچے، تم تو بہت سمجھدار ہو، لیکن اس کے ساتھ جانے کیا مسئلہ ہے؟ آپ پریشان نہ ہو، وہ ابھی بچہ ہے، 20 سال زیادہ عمر نہیں ہوتی، اور آپ جانتی بھی ہیں کہ وہ سب جیسا نہیں ہے، اسے وقت لگے گا ہر چیز کو سمجھنے کے لیے۔ حشام نے تسلی دی۔ تم تو ایسے نہیں تھے حشام، جب تم 20 سال کے تھے تب بھی تم بہت سمجھدار تھے۔ وہ اس لیے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، وہ مسکرایا۔ روحان مجھے تم سے زیادہ پیارا ہے حشام، میں نے ماں سے زیادہ پیار دیا ہے اسے۔ میں نہیں جانتی کل کو میری تربیت پر انگلی اٹھے۔ بی جان پریشان تھی۔ اچھا اب آپ پریشان نہ ہو، جلدی سے کھانا لگوا دیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ یہاں سے لاہور جاؤں گا، آپ کے لاڈلے سے ملنے کے بعد ہی پیرس کی فلائٹ لوں گا، وہ حشاش بشاش سا کہہ رہا تھا۔ ابھی لگواتی ہوں، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ بھوک لگی ہے؟
بی جان اسے گھورتی ہوئی اٹھی اور تو وہ مسکرا دیا۔ خانم اس کے رویے سے تنگ آ گئی تھی۔ وہ ایک دن کلاس میں ہوتا تو 2 دن غائب رہتا تھا۔ ٹیسٹ وہ نہیں دیتا تھا، دھیان کھڑکی سے باہر ہوتا تھا۔ خانم جتنا مرضی اچھا پڑھا لے وہ کوئی نہ کوئی غلطی نکالتا تھا اور ایسے سوال پوچھتا تھا کہ وہ چاہ کر بھی جواب نہیں دے پاتی تھی۔ آج بھی وہ کلاس میں دیر سے آیا تھا اور پھر موبائل پر بجتی بیل کو دیکھنے کے بعد اب وہ فون سن رہا تھا۔ خانم کو اس وقت اس پر انتہائی غصہ آیا تھا۔ ایک تو وہ لیٹ آیا تھا، اوپر سے کلاس میں فون استعمال کر رہا تھا جس کی اجازت نہیں تھی۔ اوکے، میں آ رہا ہوں شامو کاکا۔ وہ فون بند کرتے ہوئے اٹھا اور بنا پوچھے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ خانم نے غصے سے پوچھا۔ اوہ شٹ اپ، تم کون ہوتی ہو روکنے والی؟ وہ بنا اس کی طرف دیکھے آگ لگانے والے انداز میں پوچھ رہا تھا اور خانم کی برداشت ختم ہوئی۔ پوری کلاس کے سامنے وہ اس کی بے عزتی کر رہا تھا جبکہ پوری کلاس گنگ بیٹھی تھی۔ اپنے والد صاحب کا نمبر تو دے ذرا، وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ اوہ ریلی؟ وہ حیرانگی سے برا۔ جی آپ کے کارنامے انہیں بتانے ہیں، وہ اسے گھورتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ لکھ لیں۔ وہ اسے نمبر لکھواتا کلاس سے باہر نکل گیا تھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد خانم نے سب سے پہلے رجسٹر میں اس کا ریکارڈ چیک کیا تھا جس میں وہی نمبر لکھا تھا۔ اس نے خود کے غصے پر قابو پاتے وہ نمبر ملایا تھا۔ حشام آر جے کے ساتھ بیٹھا تھا جبکہ اس کے موبائل پر انجانے نمبر سے فون آیا تھا۔ اس نے کال پک کرنے کے بعد فون کان سے لگایا۔ آپ روحان جبیل کے گھر سے بات کر رہے ہیں؟ کوئی لڑکی بول رہی تھی جس کا لہجہ سخت تھا۔ جی لیکن آپ، وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ میں اس کے کالج سے مس ام خانم بات کر رہی ہوں، مجھے آپ کے بیٹے کے متعلق ضروری بات کرنی ہے۔ آپ برائے مہربانی کل کالج تشریف لے آئیں۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتی وہ حشام جبیل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلا گئی تھی۔ میں اس کے کالج سے مس، اچھا آپ، ٹو ٹو، اس سے پہلے وہ کچھ جواب دیتا فون ڈسکنیکٹ ہو چکا تھا۔ حشام نے سرد نظروں سے روحان کی طرف دیکھا۔ کیا ہے؟ خود کی طرف گھورتا پا کر روحان نے پوچھا۔ کیا کیا ہے تم نے کالج میں مسٹر آر جے؟ حشام نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ کیا؟ وہ معصوم بنا۔ حشام حیران ہوا تھا۔ کافی عرصے بعد اس کے کسی تعلیمی ادارے کی طرف سے اس کی شکایت آئی تھی۔ شروع میں اسکول کی طرف سے ٹیچرز کے فون آتے تھے، پھر جیسے ہی سب کو پتہ چلا دوبارہ کسی نے فون نہیں کیا تھا۔ اب یہ کافی سالوں بعد ہو رہا تھا۔ تمہارے کسی ٹیچر کی کال آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ آپ کے بیٹے کے متعلق ضروری بات کرنی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی تھی۔ اوہ یقین نہیں ہوتا وہ اتنی بے وقوف ہے، روحان نے مصنوعی حیرانگی سے کہا۔ بتاؤ تم نے کیا گل کھلایا ہے؟ یہ تم اس سے جا کر پوچھو نا جس نے فون کیا ہے، میں تو اسے دیکھ ہی لوں گا۔ آخری جملہ اس نے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر کل بات ہوگی اس موضوع پر۔ پیرس جانے سے پہلے میں تمہاری اس ٹیچر سے ملنا پسند کروں گا جس نے آر جے کی شکایت لگانے کی ہمت کی ہے۔ جبکہ اس کی بات پر روحان کے چہرے کے تاثرات تن سے گئے تھے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا مس ام خانم، وہ تصور میں اس سے مخاطب تھا جبکہ حشام کی گہری نظریں یہ جاننے سے قاصر تھیں کہ اس کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا تھا۔ اس نے بات کرنے سے انکار کر دیا ایلا، وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ ماہی کی آواز بھررائی ہوئی تھی۔ کچن میں کام کرتی ایلا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کس کی بات کر رہی ہو ماہی؟ کس نے انکار کیا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ حشام نے۔ ماہی کے لب پڑپڑائے۔ او تو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاگل؟ ایلا نے اس کی نم آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جس شخص کے لیے میں اتنا خوار ہوئی وہ میری بات سننے تک کے لیے تیار نہیں ہے، میں اسے اپنی بد نصیبی سمجھوں؟ یہ اس کی بد نصیبی ہے ماہی جو اس نے تمہیں نہیں سمجھا۔ ایلا نے اس کی بات کاٹی۔ چلو میرے ساتھ اور ریلیکس ہو جاؤ۔ ایلا اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے ڈرائنگ روم میں لائی اور اسے صوفے پر بٹھایا تھا۔ ماہی نے آنکھوں میں آئی نمی کو زبردستی مسکراتے ہوئے صاف کیا تھا۔ تم تو کہتی ہو نا کہ وہ سید خاندان سے ہے، ایک اعلیٰ خاندان سے، جس کا وقار بہت زیادہ ہے۔ تو سوچو اگر وہ فوراً ہی تمہاری بات مان لیتا اور تم سے فلرٹ شروع کر دیتا تو تمہیں کیسا لگتا؟ وہ ماہی کے گھٹنوں کے پاس بیٹھی پوچھ رہی تھی۔ ماہی نے چونک کر اسے دیکھا۔ بولو کیا اچھا لگتا تمہیں؟ ایلا نے دوبارہ پوچھا۔ نہیں، ماہی نے نفی میں سر ہلایا۔ تو مس ماہی خوش ہو جائیں آپ کا دل کسی سطحی مرد پر نہیں آیا جو عورت دیکھ کر ہی مر جاتا ہے، بلکہ شکر کرو کہ تمہاری پسند عام نہیں ہے۔ ایلا نے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا تو ماہی ایک دم مسکرا دی۔ ایلا کی باتوں نے اسے پھر سے زندہ دل کر دیا تھا۔ ایک نئی امید کے سحر اس کے اندر جگا گئی تھی۔
واقعی اس نے اس پہلو پر نہیں سوچا تھا۔ اب میں کافی بنا لوں؟ ایلا نے سوال کیا۔ میرے لیے بھی۔ ماہی مسکرا دی اور ایلا نے دیکھا تھا اس کے مسکرانے پر جیسے سارے رنگ فضا میں بکھر گئے تھے۔ ایک مثبت امید انسان کو ایسے ہی تازہ دم کر دیتی ہے۔ وہ اسٹاف روم میں بیٹھی ٹیسٹ چیک کر رہی تھی جب اس کے موبائل پر بیل ہوئی تھی۔ ہانم نے مصروف سے انداز میں کال پک کی۔ ہیلو، مس ہانم؟ اس کے ہیلو کے جواب میں پوچھا گیا تھا۔ جی بول رہی ہوں، آپ کون؟ میں حشام جبیل بات کر رہا ہوں۔ کل آپ نے روحان جبیل کے سلسلے میں کال کی تھی اور ملنے کا کہا تھا۔ میں اس وقت کالج کے باہر کھڑا ہوں، کیا آپ اس وقت مل سکتی ہیں؟ بھاری مردانہ آواز میں پوچھا گیا تھا، البتہ لہجے میں شائستگی تھی۔ اسٹاف روم میں آپ کو مل لوں گی۔ پی ٹی ایم روم میں آپ کو مل لوں گی۔ جی جی، آپ اندر آ جائیں۔ وہ ٹیسٹ اٹھاتے ہوئے پی ٹی ایم روم کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ یس، وہ بنا دروازے کی طرف دیکھے بولی تھی۔ وہ آج ہی سارے ٹیسٹ چیک کرنا چاہتی تھی۔ ایکسکیوز می؟ مردانہ آواز پر ہانم نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ السلام علیکم، میں یہاں مس ہانم سے ملنے آیا ہوں، کیا آپ انہیں بلا سکتی ہیں؟ وہ سوالیہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی اسے کوئی اسٹوڈنٹ ہی لگی تھی۔ جی میں ہی ہوں ہانم، آپ بیٹھ جائیں پلیز۔ ہانم نے اسے میز کی دوسری جانب رکھی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اتنی چھوٹی سی ٹیچر؟ وہ حیران ہوا۔ کیا واقعی آپ یہاں ٹیچر ہیں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ چکا تھا۔ جی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تو حشام اپنی حیرانگی پر قابو پاتے ہوئے سامنے رکھی کرسی پر براجمان ہو چکا تھا۔ آپ روحان جبیل کے کیا لگتے ہیں؟ ہانم نے ٹیسٹ ایک طرف رکھتے ہوئے پوچھا، کیونکہ سامنے بیٹھا انسان باپ تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا۔ میں حشام بن جبیل، روحان کا بڑا بھائی۔ اس نے کزن کہنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اب آپ بتائیں کس سلسلے میں مجھے یہاں بلایا گیا ہے اور کیا کیا ہے روحان نے؟ دیوار میں بنی گلاس ونڈو سے دھوپ کی شعاعیں چھن کر اندر آ رہی تھیں اور ان دونوں کے درمیان رکھے میز پر چمک رہی تھیں۔ دراصل مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ روحان جبیل تھوڑا عجیب ہے، کیا اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے؟ میرا مطلب، ہاں وہ تھوڑا نہیں بہت عجیب ہے۔ حشام نے اس کی بات کی تصدیق کی۔ ہے نا، مجھے پہلے دن ہی شک ہو گیا تھا۔ وہ کلاس میں دیر سے آتا ہے، زیادہ غیر حاضر رہتا ہے اور بہت ہی زیادہ بدتمیزی کرتا ہے۔ حشام نے اس کی بات کاٹی۔ جی بالکل۔ ہانم کے منہ کے زاویے بگڑے۔ ایک بھی ٹیسٹ نہیں دیتا وہ، اور الٹے سیدھے سوال کرتا ہے نا؟ وہ ایک بار پھر اس کی بات پوری کر چکا تھا۔ ہانم کی آنکھوں میں حیرانی ابھری۔ آپ کو تو سب پتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے مس ہانم، وہ میرا بھائی ہے، 20 سال ساتھ رہا ہے، کیا مجھے نہیں پتا ہوگا؟ وہ نہ جانے کیوں اتنا بول رہا تھا۔ 20 سال؟ آج کل بچے 17 سال کی عمر میں انٹر کر رہے ہیں اور وہ 20 سال کا ہو کر بھی انٹر میں ہی گھوم رہا تھا۔ ہانم نے اپنی طرف سے بڑی بات کی تھی اور حشام جبیل نے مشکل سے اپنا قہقہہ ضبط کیا تھا۔ لگتا ہے آپ کو کسی نے بھی کچھ نہیں بتایا اور آپ روحان جبیل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ جی میں سمجھی نہیں۔ ہانم کو واقعی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ انٹر کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے بلکہ بی بی اے کر رہا ہے۔ آخری سیمسٹر فریز کر کے وہ دماغ کے الٹ جانے پر ایف ایس سی کرنے آیا ہے۔ کیا؟ حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلی۔ حشام کو ان بڑی بڑی گرے آنکھوں کی رنگوں میں پھیلی حیرانگی اچھی لگی تھی۔ جی، پہلے اس نے کیمسٹری نہیں پڑھی تھی، ویسے تو اسے ضرورت نہیں ہے، وہ خود بھی کتاب پڑھتا تو سمجھ جاتا، لیکن نہ جانے کیوں وہ یہاں آ گیا۔ وہ جو کرتا ہے ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی۔ لیکن وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ وہ ایک سلفائٹ ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ سلفائٹ کسے کہتے ہیں؟ وہ میز پر تھوڑا جھک کر رازدارانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ شاہ جبیل خاندان پچھلے کئی سالوں سے ملتان میں آباد تھا۔ سید خاندان ہونے کے ناطے پورے علاقے میں انہیں عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ جبیل خاندان کے آباء و اجداد نے لوگوں کے مسائل کو روحانی طریقے سے سلجھایا تھا۔ دور دور سے لوگ دعاؤں کے لیے وہاں تشریف لاتے تھے اور اسی طرح ان کا سیاست میں بھی بڑا نام تھا۔ لوگ ان سے عقیدت رکھتے تھے۔ سید جبیل کے 2 بیٹے تھے، بڑا ضیاء جبیل اور اس سے چھوٹا حیدر جبیل۔ دونوں بھائیوں کی شادی کم عمری میں ہی ایک ساتھ کر دی گئی تھی۔ ضیاء جبیل کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا حشام بن جبیل جبکہ بیٹی مدیحہ جبیل تھی، اور اس کی بیوی خدیجہ جبیل نہایت شریف اور عبادت گزار خاتون تھی، جو اب بی جان کے رتبے پر فائز تھیں۔ جبکہ حیدر جبیل کے گھر شادی کے 8 سال بعد
بڑی منتوں مرادوں، وظیفوں اور دعاؤں کی قبولیت کے بعد وہ پیدا ہوا تھا، جس کا نام عائشہ جبیل، حیدر جبیل کی بیوی نے روحان جبیل رکھا تھا۔ عائشہ جبیل کو اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی، صرف اسے ہی نہیں بلکہ پوری سید حویلی میں موجود لوگوں کو، جن میں ملازمین بھی شامل تھے۔ روحان جبیل بہت عزیز تھا، لیکن جب وہ پیدا ہوا تو رویا نہیں تھا۔ 4 سال تک وہ بول نہیں پایا تھا۔ جبیل خاندان نے بہت علاج کروایا تھا اس کا، لیکن ڈاکٹروں نے کہا تھا وہ پیدائشی نقص لے کر پیدا ہوا ہے، کبھی بول نہیں پائے گا۔ وہ ہر چیز کا بہت گہری نظروں سے مشاہدہ کرتا تھا۔ اسے غصہ بہت آتا تھا، شدت جذبات سے اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو جاتی تھیں۔ صرف ایک شخص جو اسے سب سے عزیز تھا وہ تھا ہشام بن جبیل۔ پورے 4 سال بعد معجزہ ہوا تھا۔ وہ پہلی بار کچھ بولا تھا، پہلی بار اسے کسی کو پکارا تھا۔ نہ اس نے ماں کہا تھا اور نہ باپ۔ اس نے پہلا لفظ جو اپنی زبان سے ادا کیا تھا وہ تھا ہشام۔ وہ بہت صاف بول رہا تھا، کوئی لکنت نہیں تھی اس کی زبان میں۔ سید حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ صدقے کے بکرے اس کے سر پر سے وارے گئے تھے۔ بس یہ اس کی آخری خوشی تھی جو سید حویلی میں منائی گئی تھی۔ اس کے بعد روحان کی حرکتوں نے سب کو مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ سلفائٹ؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ جی سلفائٹ پڑھا ہوگا آپ نے؟ ہشام نے پوچھا۔ جج جی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ جی تو بس آپ کو اچھے طریقے سے سب سمجھ جانا چاہیے، اور اس کے رویے کی وجہ سے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ نہ جانے کیوں ہشام کو ایک اپنائیت کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے بہت شائستہ انداز میں اس سے بات کر رہا تھا، جیسا روحان نے کہا تھا کہ وہ بہت نک چڑی، مغرور اور بے وقوف لڑکی ہے۔ ہر شام کو وہ ویسی نہیں لگی تھی، بلکہ وہ اسے بہت سمجھدار اور معصوم لگ رہی تھی۔ دھوپ کی شعاؤں کا رخ میز سے خانم کی طرف پلٹا تھا۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا جب ایک دم خاموش ہو گیا تھا۔ خانم نے کچھ دیکھنے کے لیے چہرے کا رخ کھڑکی کی طرف کیا تھا، اور شعاؤں نے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ اس کی ٹھوڑی سے عجیب سی روشنی پھوٹی تھی، جیسے کوئی ہیرا چمکتا ہو۔ حشام کی آنکھیں ایک دم چندھیا سی گئی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ کیا تھا، وہ روشنی کہاں سے آئی تھی۔ آپ کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں مسٹر جبیل، میں پوری کوشش کروں گی کہ آج کے بعد اسے نظر انداز کر سکوں۔ وہ پیشہ ورانہ انداز میں مسکرائی تھی، جبکہ ہشام بن جبیل تو جیسے گنگ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب میری کلاس کا وقت ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ میرے بلانے پر آئے اور میرے نقطہ نظر کو سمجھا۔ وہ جیسے ہوش میں آیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، آئندہ کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، میری بھی فلائٹ ہے رات کو، مجھے بھی جلدی جانا ہے۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا تھا، جبکہ خانم نے صرف سر ہلایا تھا۔ خدا حافظ۔ وہ زبردستی مسکرایا تھا اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر پہنچ کر وہ رکا تھا۔ جانے کیوں پلٹ کر اسے دیکھا تھا، جو سفید دوپٹہ لیے روشنی میں بیٹھی اسے حیران کر رہی تھی۔ کوئی چیز پھر چمکی تھی اس کے چہرے پر۔ وہ عجیب کشمکش کا شکار ہوا تھا۔ خانم نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا تھا، وہ فوراً پلٹ گیا تھا۔ یہ چمک بہت سو کو آباد کرے گی اور بہت سو کو برباد۔ دور کہیں فقیر کے کہے گئے الفاظ گونجے تھے۔ ماہی روزانہ اس کی پروفائل چیک کرتی تھی۔ ہشام جبیل ٹریولنگ فرام پاکستان ٹو پیرس۔ وہ اس کا سٹیٹس دیکھ کر اپنی چیخ نہیں روک پائی تھی۔ کیا ہوا ماہی، تم ٹھیک ہو؟ ایلا کی آواز آئی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ پیرس آ رہا تھا۔ ماہی کا دل کر رہا تھا کہ وہ ہوشی سے ڈانس کرے۔ وہ آ رہا تھا، فاصلہ کم ہو رہا تھا اور اس کے دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی۔ ایلا ایلا، وہ آ رہا ہے، وہ واپس آ رہا ہے۔ وہ چلاتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگی تھی، لیکن پتہ نہیں تقدیر نے ملن لکھا تھا بھی یا نہیں، اور وہ کہیں سے پڑھی یہ لائنیں دہرانے لگی۔ سنو، قصہ سناتا ہوں، تمہیں ایک سچ بتاتا ہوں۔ محبت کب ہوئی مجھ کو تمہیں آغاز چاہت میں، میری غلطی بتاتا ہوں۔ میں ٹوٹا دل لیے ایک دن، حدیں سب بھول کے ایک دن، اچانک ایک اجنبی چہرہ نظر کے سامنے گزرا، میری آنکھوں کے رستے وہ میرے اندر کہیں اترا۔ میں کیسے جان لیتا کہ وہ میری جان لے لے گا، مجھے اس راہ پر چلنے پہ پھر مجبور کر دے گا۔ وہ رستہ میرے وجود کو غموں سے مالا مال کر دے گا۔ میں اس میں گم ہو کر پھر سبھی کو بھول بیٹھا تھا، سگے سب اپنے رشتوں کو میں بیکار سمجھتا تھا، کہیں پر چھوڑ آیا تھا میں اپنا آپ، سبھی اپنے۔ پھر کچھ اس طرح پلٹا وہ پل نہ بھولے گا، جہاں پر جان نکلی تھی، محبت ٹوٹ کے بکھری تھی۔
وہ رستے کھو گئے جیسے، دن خوشیوں کے سارے، سبھی سو گئے جیسے۔ بتلایا زندگی کیا ہے، میری تکمیل کی اس نے، محبت سکھا کے وہ سمجھانے لگی مجھ کو، یہ غلطی مت مت کبھی کرنا، محبت درد ہے دل کا، تو پگلے کبھی تم نہ کرنا۔ کاش اس کو بتلا آئے کوئی، محبت کے سبھی چہرے، خوشی کے غم کے سب لمحے اسی کے نام پہ کر کے، یہ غلطی کر چکا ہوں میں، نکلنا اب نہیں ممکن، محبت کر چکا ہوں میں، کب کا مر چکا ہوں میں۔ وہ کلاس لینے کے بعد گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آج اس کا اکیڈمی میں ٹیسٹ تھا۔ وہ جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہتی تھی جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ مس خانم، وہ رکی تھی۔ جی، وہ پلٹی۔ سامنے پرنسپل کے آفس کے باہر بیٹھنے والا چپڑاسی تھا۔ آپ کو میڈم نے اپنے آفس میں بلایا ہے۔ وہ اسے پیغام دے کر جا چکا تھا جبکہ خانم کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ ان 20 دنوں میں یہ پہلا موقع تھا جب اسے آفس میں بلوایا گیا تھا۔ اللہ خیر کرے۔ وہ مرے مرے قدموں سے آفس کی طرف بڑھی تھی۔ آپ نے کس سے پوچھ کر مسٹر جبیل کو یہاں بلایا تھا، وہ بھی کمپلین کرنے کے لیے؟ پرنسپل صاحبہ کے لہجے میں سختی تھی۔ وہ تو دھک سے رہ گئی تھی۔ جی وہ کلاس میں مسٹر روحان۔ تو آپ مجھے بتاتی مس خانم، کیا آپ کو اتنا نہیں پتا کہ گھر کال کرنے سے پہلے مسئلے کو ادارے کے سربراہ سے ڈسکس کیا جاتا ہے؟ میڈم نے اس کی بات کاٹی۔ شاید آپ انہیں جانتی نہیں ہے کہ آپ نے سید جبیل کو یہاں بلوایا تھا۔ آپ کو ان کے خاندان کا اندازہ نہیں ہے شاید۔ وہ بے بسی سے انگلیاں مروڑ رہی تھی، حلق میں جیسے آنسوؤں کا گولا اٹک گیا تھا۔ اسے واقعی آرجے کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا۔ کالج میں میل سٹاف ہونے کی وجہ سے وہ اپنا فارغ وقت لیڈیز روم میں گزارتی تھی۔ اس کی کسی ٹیچر کے ساتھ بھی اتنی دوستی نہیں تھی کہ وہ اپنے مسئلے کو کسی سے ڈسکس کرتی۔ وہ سٹاف روم میں کم جاتی تھی۔ اگر وہ جاتی تو شاید اسے آرجے کا بھی پتا ہوتا۔ آئندہ یہ غلطی نہ ہو مس خانم، مسٹر جبیل کے کہنے پر میں آپ کو معاف کر رہی ہوں۔ اب جائیں اور اپنا کام بہتر بنائیں۔ وہ خاموشی سے اٹھائی تھی۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اسے پہلے میڈم سے بات کرنی چاہیے تھی۔ لیکن ایک عورت اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کرتی۔ روحان نے پوری کلاس کے سامنے دو بار اسے بے عزت کیا تھا۔ جب اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے اس کے گھر فون کر دیا تھا۔ وہ شخص اس کے آنسوؤں کا سبب بنتا جا رہا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے گیٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ پرائیویٹ اداروں میں ملازمت کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ وہاں جانے سے پہلے انسان کو اپنی عزت نفس خود ختم کر دینی چاہیے۔ آج پھر نہیں آیا تھا اور اسے یقین تھا اتنی آسانی سے وہ اسے معاف کرنے والا نہیں تھا۔ رقص الفاظ کر رہے ہیں یا میرے آنسو، مدار یار میں ہوں یا مقام عشق میں؟ وہ شخص اس کے آنسوؤں کا سبب بنتا جا رہا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے گیٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ پرائیویٹ اداروں میں ملازمت کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ جانے کیوں اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، یہ ملازمت کر کے یا پھر روحان جبیل کے سلسلے میں حشام جبیل سے مل کر۔ جو پرنسپل نے اسے کہا وہ غلط نہیں تھا، وہ واقعی اس کی غلطی تھی، لیکن وہ کیا کرتی؟ وہ روحان جبیل اس کے گلے کی ہڈی بن گیا تھا۔ کلاس میں نہیں آتا تو سکون ہوتا تھا اور جب آ جاتا تھا تو دماغ خراب کر دیتا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے رکشہ روکا اور پھر چادر کو اچھے طریقے سے لپیٹتے ہوئے وہ اندر بیٹھ گئی تھی۔ اسے مضبوط بننا تھا۔ لیکن کیا سچ میں روحان جبیل کے ہوتے ہوئے وہ وہاں رہ سکتی تھی؟ یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ دیکھو، تم آج کے بعد مس خانم کو تنگ نہیں کرو گے، ایئرپورٹ کے باہر کھڑے حشام نے روحان سے کہا۔ اگر کیا تو؟ وہ گاڑی کی چابی کو انگلی پر گھماتے ہوئے بولا تھا۔ چنگم چباتے وہ ہمیشہ کی طرح بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ دیکھو آرجے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھو شامو کاکا، تم جاتے وقت اپنا موڈ خراب مت کرو، یہ میری زندگی ہے اور اس خانم کو میں خود دیکھ لوں گا۔ وہ حشام کی بات کاٹ چکا تھا، چہرے پر بیزاری سی پھیلی تھی۔ شرم کرو یار، وہ ٹیچر ہے تمہاری۔ اور حشام کی بات پر اس کا کہکہا بلند ہوا تھا۔ ویسے نا بڑا دلچسپ معاملہ ہے، ایک تو وہ ہے مجھ سے چھوٹی اور اوپر سے اسے آتا کچھ نہیں، اسے ذلیل کرنے کا مزہ الگ ہے۔ وہ اپنی تمام تر خباثت کے ساتھ ایک آنکھ دباتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایئرپورٹ پہ لوگوں کا ہجوم تھا، لوگ آ جا رہے تھے۔ حشام کا جانے کو دل نہیں کر رہا تھا اس بار۔ جانے کیا چیز اسے روک رہی تھی، وہ کچھ بھی کر لیتا مگر آرجے کو کبھی نہیں سمجھا سکتا تھا۔ کیا تم ہمیشہ ایسے ہی رہو گے؟ عجیب سے لہجے میں سوال کیا گیا تھا۔ کیسا شامو کاکا؟ روحان ہنسا۔
اتنے بیزار، اتنے گمراہ، اتنے آرجے کبھی نہیں بدلنے والا۔ مجھے برومائڈز بن کر جینے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ دنیا ختم بھی ہو جائے نا، آرجے کو تم ایسا ہی پاؤ گے۔ وہ پر اعتماد لہجے میں کہہ رہا تھا، آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا، حشام نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اوکے شامو کاکا، اب اتنے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب پتا ہے، وہاں جا کر تمہیں کچھ یاد نہیں رہتا۔ وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ بکواس بند کرو، حشام نے اسے ڈپٹا، اور پھر وہ ہزاروں دعائیں آرجے کے نام کر کے جا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا آرجے کبھی محسوس نہیں ہونے دے گا کہ وہ بھی اسے یاد کرتا ہے، اس لیے اسے پوچھنا کہنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ نیند نہ آنے کی وجہ سے وہ بیزار بیزار سا انٹرنیٹ پر ٹائم گزارنے کی کوشش کر رہا تھا جب اچانک وہ چونکا۔ اس کی شخصیت سے متعلق خصوصیات، اس کی پسند کی چیزیں اس کے سامنے آ رہی تھیں، حالانکہ اس نے ایک بار بھی اپنی شخصیت سے متعلق کوئی چیز سرچ نہیں کی تھی۔ لیپ ٹاپ پر حرکت کرتی انگلیاں رکی تھیں۔ پل کے ہزارویں حصے میں چیزوں کو اسکین کرنے والی آنکھوں کی پتلیاں سکڑیں۔ ہونٹوں کو بھینج کر اس نے ایک بار پھر اپنے سامنے اسکرین کو اوپر نیچے کیا، اس کی پسند کی ہر چیز اس کے سامنے کی۔ ڈیم اٹ! اس نے لیپ ٹاپ کو پٹخنے والے انداز میں بند کیا تھا۔ اس پر نظر رکھی جا رہی تھی، لیکن ایسا کون کر سکتا تھا؟ آج پھر وہ اس لاوا بہتے دریا کے سامنے کھڑی تھی۔ پیاس سے اس کا برا حال تھا۔ اس کا پور پور جیسے جل رہا تھا، اور پھر کسی نے اسے دھکا دیا تھا، لیکن آگ میں جلتے دریا میں گرنے سے پہلے اسے دھکا دینے والا شخص نظر آیا تھا۔ سیاہ رنگ کی ہوڈی میں اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ آگ کا دریا اسے نگلتا اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ جانے کتنی مشکل سے اس نے اپنی چیخ روکی تھی۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کی دھڑکن بہت تیز چل رہی تھی۔ سردی میں بھی پسینہ اس کے چہرے پر چمک رہا تھا۔ آج تو وہ نماز پڑھ کر بھی سوئی تھی۔ نہ جانے کیوں پھر وہ آگ اسے جلا رہی تھی، اور وہ کون تھا جو اسے دھکے دیتا تھا؟ وہ بستر سے نیچے اترنے کے بعد دروازے کی طرف بڑھی۔ ہانی! دروازہ کھلنے کی آواز سے اماں کی آنکھ کھل گئی تھی۔ جی امی! وہ خود پہ قابو پاتے ہوئے بولی تھی۔ سوئی نہیں تم ابھی تک؟ سو گئی تھی اماں، بس ابھی اٹھی ہوں پانی پینے کے لیے، گلا خشک ہو رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ پھر سے کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھیں، جبکہ ہانم باہر نکل آئی تھی۔ ساتھ والے کمرے میں ماہم اور جواد سوئے ہوئے تھے۔ آدھی رات تک ٹی وی دیکھنے کے بعد وہ اپنی مرضی سے سوتے تھے۔ صحن میں بلا کی دھند اور ٹھنڈ میں بھی اسے اپنا جسم سلگتا محسوس ہو رہا تھا۔ کتنی مشکل سے اس نے پہلا خواب ذہن سے نکالا تھا، اور آج پھر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اللہ پاک خیر کریں۔ وہ دعا مانگنے کے بعد برآمدے سے ملحقہ کچن میں چلی گئی تھی۔ پیاس کی وجہ سے اس کا گلا خشک ہوا پڑا تھا۔ دعا مانگنے کا حق ہر انسان کے پاس ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ہونے کو کون ٹال سکتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس کے کہ وہ لڑکا کام کرے گا؟ کمرے میں اندھیرا پھیلا تھا۔ دیواروں پر سیاہ رنگ کے پینٹ نے کمرے کو ایک پراسرار ماحول کا حصہ بنا دیا تھا۔ کمرے کے چاروں کونوں میں عجیب طرز کے کمپیوٹر سسٹم رکھے نظر آ رہے تھے۔ تکونی میز کے گرد رکھی 3 کرسیوں پر 3 لوگ بیٹھے تھے۔ 100% کام کرے گا باس، ایک نسوانی آواز ابھری۔ اس کے چہرے پر بھی ماسک تھا، اور سیاہ رنگ کے یونیفارم میں اس کا سارا جسم چھپا ہوا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ لوگ ایک دوسرے سے ہی اپنا چہرہ چھپا رہے ہوں۔ مجھے نہیں لگتا باس کہ وہ لڑکا ہمارے لیے بہتر ثابت ہوگا، کیونکہ کسی بھی مسلمان پر بھروسہ کرنا ہمارے لیے ہی مشکل کا باعث ہوگا۔ دوسرے لڑکے نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ میں نے اس کے متعلق ساری معلومات حاصل کر لی ہیں باس، ہم اسے ایک اچھے ہتھیار کے طور پر بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ لڑکی اپنی بات پر قائم تھی۔ کچھ دن اور مشاہدہ کرو، جیسے ہی یقین ہو کہ وہ ایک اچھا ہتھیار بن سکتا ہے پھر بتانا۔ وہ آدمی شاید ان کا باس تھا، جو اپنی بات مکمل ہونے کے بعد اٹھا اور ایک دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ دیوار کے سامنے پہنچنے پر ایک دروازہ کھلا، اور وہ کہیں اندر غائب ہو گیا تھا۔ آج وہ پکا ارادہ کر کے آئی تھی کہ کچھ بھی ہو اس نے روحان جبیل کو مکمل نظر انداز کرنا ہے، اور جتنا ہو سکے اس سے احتیاط کرنی ہے۔ 9 بجے وہ کالج پہنچ جاتی تھی۔ اسے صرف 2 لیکچر لینے ہوتے تھے، دونوں ایک ہی کلاس کے، ایک کیمسٹری تھیوری کا اور ایک پریکٹیکل کا۔ باقی وقت اسے بیٹھ بیٹھ کر گزارنا پڑتا تھا۔ نہ وہ دیر سے آ سکتی تھی اور نہ پہلے جا سکتی تھی۔ یہ کالج کے قوانین کے خلاف تھا۔ پہلا لیکچر 10 بجے شروع ہوتا تھا اور دوسرا 12:30 بجے۔ لیکچر اچھی طرح تیار کرنے پر وہ کلاس میں داخل ہوئی تھی۔ روشنا پرنسپل کی بیٹی اور آرجے کی فرینڈ
ایک دن آنے کے بعد دوبارہ نظر نہیں آئی تھی، البتہ روحان جبیل وقتاً فوقتاً اپنی شکل دکھاتا رہتا تھا۔ وہ کلاس میں نہیں تھا۔ خانم نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ اس نے پورے اعتماد طریقے سے لیکچر دیا تھا اور اسٹوڈنٹس کے سوالات کے جواب بھی دیے تھے۔ میم، کیا ہم دوسرے لیکچر میں پڑھائی کے علاوہ کسی موضوع پر بات کر سکتے ہیں؟ یہ حفصہ تھی، جو بہت ہی اچھی اور باادب بچی تھی۔ جی کیوں نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے ہر طرح کے موضوع پر بات کرنا۔ خانم خوش دلی سے مسکرائی تھی، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ طوفان دوسرے لیکچر میں موجود ہوگا۔ کیسے ہو ہرشام بیٹا، خیریت سے پہنچ گئے تھے نا تم؟ بی جان نے اسے فون کیا تھا۔ جی بی جان، اللہ کا شکر خیریت سے پہنچ گیا تھا۔ آپ سنائیں کیسی ہیں، اور حویلی میں سب خیریت ہے نا؟ سب خیریت سے ہے۔ روحان کیسا تھا؟ بی جان کو اس کی فکر زیادہ تھی۔ وہ پیرس فون کر کے ہشام سے یہ پوچھ رہی تھی کہ وہ کیسا ہے، کیونکہ اس کا زیادہ علم ہشام کو ہوتا تھا۔ جی بی جان، وہ ٹھیک ہے، وہ ویسا ہی ہے جیسا ہونا چاہیے، ہشام نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ کھانا کھا لیا تم نے؟ جی بی جان، کچھ دیر پہلے یونیورسٹی سے آیا تھا، پھر کھانا کھایا، گھر میں ہی عصر کی نماز پڑھی ہے ابھی۔ آپ کو فون کرنے والا تھا لیکن پہلے آپ کا آ گیا۔ ماشاء اللہ میرا بچہ، اللہ تمہیں سلامت رکھے اور سیدوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ بی جان نے بیٹھے بیٹھے اسے ڈھیروں دعائیں دے ڈالی تھیں۔ کچھ دیر مزید بات کرنے کے بعد بی جان نے فون بند کیا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا بستر پر لیٹا تھا۔ باہر برف باری نے پورے پیرس کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی تھی جب اس کے کانوں سے آواز ٹکرائی۔ وہ لیکچر پر بالکل دھیان نہیں دیتا۔ ایک تیز روشنی کی چمک اس کی ٹھوڑی سے ابھری اور پل بھر میں مدھم ہو گئی تھی۔ حشام نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ خانم کا چہرہ اس کی نگاہوں میں گھوم گیا تھا۔ وہ الجھا ہوا تھا۔ شاید اسے پوچھنا چاہیے تھا کہ اس کی چن پر وہ موتی جیسا کیا ہے جو ایک چمکتا ہے اور پھر مدھم ہو جاتا ہے۔ اف، ہشام بن جبیل، کس بات کو لے کر سوچ میں پڑ گئے ہو تم؟ سو جاؤ سکون سے۔ اس نے خود کو ڈپٹا تھا اور پھر آنکھیں موند لی تھیں۔ لیکچر لینے کے بعد وہ کمپیوٹر لیب میں آ گئی تھی۔ اسے کچھ سوال پریشان کر رہے تھے، خاص طور پر اپنے خواب۔ وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی کہ اسے خواب میں آگ جلا دیتی ہے، کوئی اسے آگ میں پھینک دیتا ہے، لیکن وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ خواب کیوں آتے ہیں۔ اس کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں تھی، لہٰذا کالج کی یہ لیب اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی تھی۔ کمپیوٹر لیب میں کلاس ہو رہی تھی۔ گڈ مارننگ میم، ایک اسٹوڈنٹ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اتنے دنوں میں کافی اسٹوڈنٹس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ وہاں ٹیچر ہے، لہٰذا وہ اسے سلام کر دیتے تھے۔ سر، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا اگر میں کمپیوٹر استعمال کر لوں؟ خانم نے کلاس لیتے ہوئے سر سے پوچھا تھا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کام کر سکتی ہیں۔ شکریہ، وہ مسکرا کر کہتے ہوئے ایک کونے میں بیٹھ گئی تھی۔ ہم خواب کیوں دیکھتے ہیں؟ کمپیوٹر آن کرنے کے بعد اس نے گوگل پر سرچ کیا تھا۔ نیچے بہت سے آرٹیکل، تحریریں اور کوٹیشنز نکل آئی تھیں۔ وہ اپنی متعلقہ تحریر ڈھونڈ رہی تھی اور پھر اس کی نظر ایک آرٹیکل پر پڑی تھی اور پھر اس پر کلک کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تھا۔ روز کا پاگل پن۔ کل میں جس کیفیت کا شکار ہو گیا تھا اس کو صریح پاگل پن ہی کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس پر شک کریں کا اظہار کریں تو میں اس کی 5 وجوہات پیش کروں گا۔ مجھے وہ چیزیں نظر آ رہی تھیں جو موجود ہی نہیں تھیں، جو سنائی دے رہا تھا، جو کوئی کہہ ہی نہیں رہا تھا۔ میں ان چیزوں کو سچ سمجھ رہا تھا جن کا ہونا ممکن ہی نہیں۔ مجھے وقت، جگہ اور اشخاص کے بارے میں کنفیوژن تھی۔ میری جذباتی کیفیت میں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ مجھ پر بیتے تجربات میری یادداشت سے محو ہو گئے ہیں، اور شکر ہے کہ ایسا ہوا۔ ہیلوسینیشن، ڈیلیوژن، ڈس اورینٹیشن، افیکٹولی لیبائل ایمنیزیا، یہ پانچوں کیفیات مجھ پر طاری تھیں، اور آج یہ پھر میرے ساتھ ہوگا اور آپ کے ساتھ بھی۔ میں خواب دیکھ رہا تھا۔ اس بارے میں ہمیں ابھی کچھ معلوم ہونا شروع ہوا ہے، لیکن دماغ کی یہ حالت جو ریم نیند کہلاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہونے والے یہ ذہنی تجربات جس کو خواب کہا جاتا ہے، نہ صرف نارمل بایولوجیکل اور نفسیاتی حالتیں ہیں بلکہ انتہائی ضروری بھی۔ 50 اور 60 کی دہائی میں کھوپڑی پر الیکٹروڈ رکھ کر کی جانے والی ریکارڈنگ سے سائنسدانوں کو پہلی بار دماغ میں حالت خواب جاری ایکٹیویٹی کا اندازہ ہونا شروع ہوا، لیکن اس دوران دماغ کی 3 ڈائمینشنل
تصویر بنانے کے لیے ہمیں 21ویں صدی میں دماغ کی امیج والی مشینوں کا انتظار کرنا پڑا، اور یہ شاندار مناظر اس قابل تھے کہ ان کے لیے اتنا طویل انتظار کیا جائے۔ اس سے ہونے والے بریک تھروز سے سیگمنٹ فرائڈ کے خیالات غلط ثابت ہو گئے، جن کا تعلق نامکمل خواہشات سے تھا۔ ایک صدی تک یہ سائیکالوجی اور سائیکیٹری پر چھائے رہے تھے۔ فرائڈ کی تھیوری میں کچھ اچھی باتیں تھیں، لیکن ان میں گہری کمزوریاں تھیں۔ ریم نیند کی نیورو سائنسی نگاہ سے ہم سائنسی لحاظ سے ٹیسٹیبل تھیوریز دینے کے قابل ہو گئے ہیں کہ ہم خواب کیسے دیکھتے ہیں، کس چیز کے بارے میں دیکھتے ہیں، اور سب سے اہم یہ کہ کیوں دیکھتے ہیں۔ جب ہم الیکٹروڈ کے ذریعے دماغ کی ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک شور سنائی دیتا ہے، جیسا کہ کسی اسٹیڈیم میں تماشائی اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہوں، اور یہ نہیں پتہ لگتا کہ کون سی آواز کہاں سے آ رہی ہے، کون سا حصہ خاموش ہے اور کس سٹینڈ سے اونچے نعرے لگ رہے ہیں۔ لیکن ایم آئی ایم آر آئی اسکینز اس اسٹیڈیم کو ہزاروں حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، جس میں ایکٹیویٹی کی پیمائش الگ الگ کی جا سکتی ہے، اور ان سب ایکٹیویٹی کی 3D تصویر بن سکتی ہے، یعنی دماغ کے درمیان میں کیا ہو رہا ہے، اوپر نیچے کیا چل رہا ہے۔ پہلی بار ان گہرے اسٹرکچرز تک پہنچنا ممکن ہوا جو پہلے چھپے ہوئے تھے۔ جب خواب شروع ہوتا ہے تو ایم آر آئی اسکین دکھاتا ہے کہ کئی کئی جگہ روشنیاں جل اٹھیں۔ 4 ایسے حصے ہیں جہاں پر زیادہ ایکٹیویٹی ہے دماغ کے پچھلے بصری حصوں میں، جن سے ہم دیکھ سکتے ہیں، موٹر کارٹیکس میں جو حرکات کرنے والا حصہ ہے، پیو کیمپس، اور آس پاس کے علاقے میں جو شخصی یادداشت سے متعلق ہے، اور دماغ کے گہرے جذباتی مرکز گڈالا اور سینگولیٹ کارٹیکس، اور جو جذبات کو پیدا اور پروسیس کرتے ہیں۔ خواب کی حالت میں جذباتی حصوں میں ہونے والی ایکٹیویٹی جاگنے والی حالت کے مقابلے میں 30% زیادہ ہوتی ہے۔ ایک اور حیران کن چیز یہ تھی کہ دماغ کے کچھ حصے تو جیسے بند پڑے ہوتے ہیں، خاص طور پر دائیں اور بائیں اطراف کے پری فرنٹل کارٹیکس۔ یہ وہ حصہ ہے جو دماغ کے چیف ایگزیکٹو کا کام کرتا ہے، سوچ کو ترتیب دیتا ہے اور منطقی رکھتا ہے۔ خواب کو ہم ایسی حالت کہہ سکتے ہیں جہاں حرکت، جذبات، بصارت اور یادداشت تو ایکشن میں ہے، لیکن منطق کا کوئی خاص دخل نہیں۔ اب ہم خواب کی دنیا کو قریب سے جانچنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ خواب میں جذبات کی شدت ہے یا دوڑ بھاگ زیادہ ہے، لیکن کیا ہم خواب کی نیچر سے بڑھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ خواب کس بارے میں ہے؟ کوئی خاتون ہے یا گاڑی ہے یا پھر کھانے کی چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ جوں جوں وہ تحریر پڑھ رہی تھی، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا تھا وہ سب بھول گئی تھی۔ جاپان میں 2013 میں ڈاکٹر یوکی سامو کامیٹانی کی تحقیقاتی ٹیم نے اس کوڈ کو پہلی بار کھولا ہے، اور ہمیں ایک مشکل ایتھیکل مقام پر لے گئے ہیں۔ یہ صرف 3 افراد پر کیا گیا اور نتائج ابتدائی شکل میں ہیں۔ ان میں ان افراد کے کئی روز کے ایم آر آئی اسکین کیے گئے۔ جب یہ سو جاتے تھے تو خواب کے بعد ان کو جگا کر پوچھا جاتا تھا کہ انہوں نے کیا دیکھا۔ خواب کی یہ رپورٹ لی جاتی تھی: میں نے ایک بڑا کانسی کا مجسمہ دیکھا، میں ایک چھوٹی پہاڑی پر تھا اور نیچے گھر، سڑکیں اور درخت تھے۔ اس طرح کی رپورٹس اکٹھی کر کے اس کی 20 کیٹیگریز بنائی گئیں، جس کے خواب عام طور پر آتے تھے: گاڑیاں، کتابیں، فرنیچر، کمپیوٹر، مرد، خواتین، کھانا۔ ان رپورٹس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس شخص کی ان موضوعات پر برین ایکٹیویٹی کیسی رہتی ہے۔ اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جاگتی حالت میں ایسی تصاویر دکھائی گئیں اور پھر یہ ایکٹیویٹی دیکھی گئی کہ کیا یہ ویسے ہی ہے۔ یہ کام کسی جرم والے منظر میں ڈی این اے کی ٹیسٹنگ جیسا تھا۔ اس سب کو دیکھ کر سائنسدان اس قابل ہو گئے کہ ایم آر آئی کی تصویر دیکھ کر یہ بتا دیتے تھے کہ سونے والا خواب میں کسی مرد، کسی خاتون، ام، کتے، بستر، پھول یا چاقو کے بارے میں دیکھ رہا ہے۔ وہ اس شخص کا ذہن پڑھ رہے تھے۔ یہ پرفیکٹ تو نہیں، لیکن کامیابی کا تناسب اچھا رہا، اور اسے یہ نہیں پتہ لگ سکتا تھا کہ کون سی والی خاتون خواب میں ہے، لیکن یہ پتہ لگ سکتا تھا کہ خواب میں کمپیوٹر گیم نہیں کھیلی جا رہی۔ اسے خواب ڈی کوڈ کرنے کا پہلا قدم کہا جا سکتا ہے۔ اس نالج سے کئی دماغی امراض میں مدد مل سکتی ہے، خاص طور پر ٹراما کی صورت میں آنے والے ڈراؤنے خواب ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک تنگ کرنے والا علاقہ ہے۔ اپنے خواب ایک بڑی ہی پرائیویٹ چیز رہی ہے۔ ہمارا اپنا انتخاب رہا ہے کہ ہم کس خواب کو شیئر کریں اور کس کو نہیں۔ اس تجربے میں لوگوں نے اپنی رضامندی دی تھی، لیکن کیا یہ کبھی سائنس سے بڑھ کر فلسفے اور ایتھکس کے علاقے میں پہنچ جائے گا؟
کیا ہم مستقبل قریب میں خواب کو اچھی طرح ڈی کوڈ کر سکیں گے؟ ایسے عمل کو جس پر ماں سوائے ایک بہت چھوٹی اقلیت کے ہمیں کوئی خود اختیار نہیں، اور جب یہ ہو جائے گا تو کیا خواب دیکھنے والے کو اس کے خواب کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ کیا اس طریقے سے اس کی شخصیت کے بارے میں کیا آرائی کرنا لگانا ٹھیک ہوگا؟ کیونکہ یہ تو ایک ایسا عمل ہے جس کا شعوری طور پر آرکیٹیکٹ وہ خود نہیں، اور اگر وہ نہیں تو پھر کون؟ یہ وہ کچھ مشکل سوالات ہیں جن کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہارا بکر 15 منٹ بعد ہر لفظ سمجھ کر پڑھنے پر اسے کچھ کلیئر ہوا تھا، لیکن بہت سے سوالات ابھی بھی ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ آج وہ کلاس میں موجود تھا۔ ہانم اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے ڈر گئی تھی۔ وہ سیاہ رنگ کی ہوڈی پہنے ہوئے تھا جو اس کے آدھے چہرے کو چھپا کر رکھتی تھی۔ جس شخص نے خواب میں اسے دھکا دیا تھا وہ بھی ایسے ہی ڈریس میں ملبوس تھا۔ ہانم نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے خود کو نارمل کیا اور اسے حیرت ہو رہی تھی کہ مقررہ وقت پر وہ کیسے آ گیا، لیکن اس کی نظریں ابھی بھی کھڑکی سے باہر تھیں۔ ہانم نے شکر ادا کیا تھا۔ وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کر رہی تھی۔ میم، کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا۔ جی بالکل۔ وہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی کچھ دلچسپ موضوعات پر ان سے بات کر لیتی تھی۔ میم، مجھے خواب کیوں آتے ہیں؟ اس کے سوال پر ہانم چونکی تھی۔ وہ خود بھی اسی سوال کا جواب ڈھونڈ رہی تھی۔ کیونکہ ہم سوتے ہیں بدھو، کسی نے اس کا مذاق اڑایا تھا اور پوری کلاس میں دبی دبی سی ہنسی گونج گئی تھی۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ خوابوں کا ذکر اسلام میں بھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمیں اپنے خوابوں پر دھیان دینا چاہیے۔ وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے پیغام ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے۔ ہر خواب اللہ کی طرف نہیں ہوتا، بلکہ کچھ ایسے خواب جن کا ہماری زندگی سے گہرا تعلق ہوتا ہے وہی سچے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں خبردار کر دیا جاتا ہے آنے والے خطرات سے۔ بعض اوقات ہم سارا دن جو سوچتے ہیں، جو چیز ہمیں پریشان کرتی ہے، وہ اکثر خواب کا روپ دھار لیتی ہے۔ میم، کیا ہر انسان کا خواب سچا ہوتا ہے؟ نہیں، ضروری نہیں۔ اصحاب کشف لوگ نیک ہوتے ہیں۔ اور میرے بارے میں کیا خیال ہے مس؟ میں اپنے خوابوں کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ میں ہوں اور میرا ہر خواب سچا ہوتا ہے، جبکہ میں کسی بنانے لیوسیڈ ڈریمر والے کو نہیں مانتا۔ سب سے پیچھے بیٹھے آرجے کی آواز کلاس روم میں گونجی تھی۔ ہانم تو اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں ہوڈی میں چھپی ہوئی تھیں، جبکہ صرف ہونٹ نظر آ رہے تھے۔ البتہ اس کا چہرہ ہانم کی طرف تھا۔ اس وقت ہانم کو اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ عجیب پراسرار سا تھا وہ، خطرناک اور پتہ نہیں کیا کیا۔ آج اسے دیکھ کر بار بار ہانم کو اپنا خواب یاد آ رہا تھا۔ کیا وہ روحان جبیل ہی تھا جس نے مجھے دھکا دیا تھا؟ ہانم نے ایک بار پھر سوچا اور پھر جھرجھری لے کر رہ گئی۔ بولیے نا ٹیچر جی، کیا خیال ہے آپ کا میرے بارے میں؟ وہ طنز کر رہا تھا۔ آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی مسٹر روحان جبیل۔ اگر آپ کسی بنانے یا پیدا کرنے والے کو نہیں مانتے تو اس کی بنائی کوئی چیز بدل کر دکھا دیں۔ کیا آپ کر سکیں گے؟ ہانم کا لہجہ بھی تلخی لیے ہوئے تھا۔ وہ ہنسا تھا اور پھر ہنستا چلا گیا۔ ہانم کو اس پر کسی پاگل کا گمان ہوا تھا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا وہ اٹھا اور کلاس سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ ہانم ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ میم، کیا جانور بھی خواب دیکھتے ہیں؟ کلاس کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا۔ جی، میں زیادہ نہیں جانتی، لیکن سائنس کچھ کہتی ہے اس کے متعلق۔ میں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ کچھ پل ٹھہرنے کے بعد وہ بولنا شروع ہوئی تھی۔ خواب جانوروں کے، انسانوں کے۔ ایک روز میں ہمارا دماغ 3 بہت مختلف شعوری حالتوں میں سے گزرتا ہے۔ ایک وہ والی جس میں آپ اس وقت ہیں۔ اگر آپ کے سر پر الیکٹروڈ لگا کر برین ویو دیکھی جائیں تو ہر سیکنڈ میں 30 سے 40 بار اوپر اور نیچے ہو رہی ہوں گی، جیسے تیز ڈھول بج رہا ہو۔ اس کو فاسٹ فریکوینسی برین ایکٹیویٹی کہا جاتا ہے۔ یہ پیٹرن بے ہنگم ہوگا، یعنی اگر اس کو آواز میں تبدیل کیا جائے، جو کیا جا سکتا ہے، تو اس پر رقص نہیں کیا جا سکتا، کوئی ردم نہیں ہے۔ جب بستر پر کروٹیں بدلتے آپ نیند میں چلے گئے تو یہ شعوری حالت میں ہونے والی ایک تبدیلی ہے۔ اس وقت برین ویوز ایک بڑے ترتیب والے لیکن سست پیٹرن میں چلی جائیں گی۔ یہ نان نیند ہے۔ اس میں آپ کا شعور آف ہو گیا۔ تیسری حالت وہ ہے جب آپ ریم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت آنکھ تیزی سے ہلتی رہتی ہے۔ اس کو ریپڈ آئی موومنٹ یا ریم نیند کہا جاتا ہے۔ اس میں دماغ کی ایکٹیویٹی جاگنے والی حالت کے قریب قریب
ہوتی ہے۔ نیند پر ریسرچ کرنے والے بہت ہی آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ کب خواب شروع ہوا اور کب ختم۔ ایک رات میں سوتے وقت 90 منٹ کے سائیکل میں ریم اور نان ریم سلیپ کا سائیکل چلتا ہے۔ دوسرے جانداروں داروں میں بھی ایسا ہی ہے۔ جتنے بھی جانداروں میں ہم پیمائش کر سکتے ہیں ان میں سے تمام نان ڈریم کی نیند کی حالت کا تجربہ کرتے ہیں۔ البتہ کیڑے، جل تھلیے، مچھلیاں اور اکثر رینگنے والے جانور ریم کی واضح حالت میں داخل نہیں ہوتے۔ پرندے اور ممالیہ مکمل طور پر ریم کی حالت میں داخل ہوتے ہیں، یعنی یہ خواب دیکھتے ہیں۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ارتقاء کی تاریخ میں خواب کی انٹری کچھ دیر سے ہوئی۔ میم، جو جانور سمندر میں رہتے ہیں اور تیرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ مکمل نیند میں داخل ہوتے ہیں؟ نہیں۔ خانم نے پھر سے بولنا شروع کیا۔ اس میں استثناء سمندری جانور ویل اور ڈالفن ہیں۔ اس کی ایک اچھی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ ریم نیند کے دوران ہمارا جسم مکمل طور پر مفلوج ہو جاتا ہے۔ ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم خواب میں مناظر پر ایکشن اپنے بازو اور ٹانگوں سے نہ لیں۔ پانی کے جانوروں کے لیے تیرنا ضروری ہے۔ انہیں سطح پر آ کر سانس بھی لینا پڑتا ہے۔ اگر یہ مکمل طور پر مفلوج ہو جائیں تو ڈوب جائیں گے۔ جب ہم ایک اور طرح کا گروپ دیکھتے ہیں جن میں فرسیل جیسے ممالیہ جانور ہیں جو کچھ وقت سمندر میں ہوتے ہیں اور کچھ وقت پانی میں۔ جب یہ زمین پر ہوتے ہیں تو ان کی نیند میں ریم اور نان ریم دونوں ہوتے ہیں۔ جب یہ سمندر میں سوتے ہیں تو نان ریم یا بالکل ختم ہو جاتی ہے یا پھر پہلے سے 10ویں حصے سے بھی کم رہ جاتی ہے۔ جب خشکی پر آتے ہیں تو پھر ریم نیند شروع۔ ایک وقت میں خیال تھا کہ انڈے دینے والے ممالیہ جیسا کہ پلاٹیپس ریم نیند نہیں رکھتے، لیکن پھر پتہ لگا کہ یہ بھی رکھتے ہیں۔ البتہ ان کا ایک مختلف ورژن ہے۔ ان کا کارٹیکس، دماغ کا بیرونی سطح والا حصہ، اس نیند کی لہریں نہیں رکھتا، لیکن جب اس کو گہرا کر کے دیکھا گیا تو دماغ کی بیس پر خواب والی اس نیند کی خوبصورت برقی ایکٹیویٹی نظر آئی، اور یہ کسی بھی دوسرے ممالیہ سے زیادہ تھی۔ خواب والی نیند کی یہ ایک شکل حال میں ایک آسٹریلین چھپکلی میں نظر آئی ہے۔ نان ریم نیند کی ارتقائی تاریخ زیادہ پرانی ہے، لیکن کیا یہ والی نیند خواب والی نیند سے زیادہ اہم ہے؟ ایک اور سوال ابھرا تھا۔ نہیں، اس کا جواب نفی میں ہے۔ ہم تیزی سے دریافت کر رہے ہیں کہ اس کی اہمیت گرم خون والے جانوروں کے جسم کے بہت سے فنکشنز میں ہے۔ جذبات کی ریگولیشن، یادداشت کی ایسوسیشن، تخلیقی صلاحیت، جسم کے درجہ حرارت کی ریگولیشن اور دل کی صحت کا اس پر اثر ہوتا ہے۔ نیند ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان تمام ایپ سے بہت مختلف ہے۔ نیو ورلڈ اور اولڈ ورلڈ منکی میں تمام کی نیند 10 سے 15 گھنٹے کے درمیان ہے، اور تمام پرائمیٹ میں خواب والی نیند کا دورانیہ 9% ہے۔ انسان کی نیند 8 گھنٹے ہے اور خواب والی نیند کا دورانیہ 20 سے 25% ہے۔ تقریباً تمام پرائمیٹ درختوں کی شاخوں پر یا گھونسلہ بنا کر سوتے ہیں۔ گریٹ ایپ اپنا گھونسلہ ہر روز بناتے ہیں، جبکہ انسان زمین پر سوتے ہیں یا اس سے تھوڑا سا اوپر بستر پر۔ زمین پر سونے کا مطلب یہ تھا کہ خطرہ زیادہ ہونے کی وجہ سے نیند کا دورانیہ کم ہو گیا۔ فطرت کا خوبصورت حل نیند کا زیادہ گہرا ہونا تھا۔ اس کے لیے خواب والا حصہ بڑھ سکتا تھا۔ گرنے کا خطرہ نہ ہونے کی وجہ سے خواب والے حصے کی نیند کا دورانیہ زیادہ ہو سکتا تھا۔ خواب والا حصہ بڑھنے کا مثبت تعلق تخلیقی صلاحیتوں اور جذبات سے ہے۔ انسان کی ایک بڑی خاصیت اس کا سوشل ہونا ہے۔ خواب والی نیند جذبات اور چہروں کو پہچان کے لیے ضروری ہے۔ یہ اس خواب والے حصے کی نیند کی وجہ سے ممکن ہوا۔ کم مگر گہری نیند سے ضرورت پوری کرنے کا مطلب یہ رہا کہ جاگنے کے دورانیے میں اضافے سے جاگنے والی شعوری حالت کے لیے اضافی وقت مل گیا۔ تخلیقی صلاحیت میں بہتری، بہتر معاشرتی تعلقات اور دستیاب ہونے والا اضافی وقت۔ خواب تو بہت سے جانور دیکھتے ہیں، لیکن انسان جیسے نہیں۔ تو اگر چمپینزی یا گریٹ ایپ یا کوئی بھی دوسری نوع چاند پر نہیں پہنچ سکی، کمپیوٹر نہیں بنا سکی، ویکسین ایجاد نہیں کر سکی، تو اس میں ایک وجہ ہمارے خواب ہیں، اور یہ محاورے والے نہیں، سوتے میں دیکھے جانے والے خواب ہیں۔ خانم خاموش ہوئی تھی۔ پوری کلاس میں گہری خاموشی چھائی تھی اور پھر کلاس تالیوں سے گونج اٹھی تھی۔ میم، آپ کو یہ سب کیسے پتا ہے؟ حفصہ نے سوال کیا تھا۔ آپ جس چیز میں دلچسپی لیں گے اسی کے متعلق جانیں گے، اور میرا خیال ہے کہ آپ کی پسند کی چیزیں جنہیں جاننے کا تجسس آپ کے اندر ہو وہ خود بخود آپ تک پہنچا دی جاتی ہیں۔ کلاس کو اس کی بات سمجھ آئی تھی یا نہیں، لیکن وہ اندرونی طور پر پرسکون تھی۔ سفید روئی کے گالوں جیسی برستی برف میں وہ ایفل ٹاور کے پاس بیٹھی تھی، سر سے پاؤں تک اونی کوٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ سفید برف جو مسلسل اس پر پڑ رہی تھی، اس میں چھپی وہ برف کی شہزادی لگ رہی تھی۔
نظریں بار بار چاروں طرف بھٹک رہی تھیں، شاید آج پھر اسے کسی کا انتظار تھا۔ اس نے سر اٹھا کر شان و شوکت سے کھڑے ٹاور کو دیکھا جس کا ہری سرا تیز پڑتی برف میں چھپ سا گیا تھا۔ لوگ اس موسم کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے۔ کیمرے کی آنکھوں میں وقت کو قید کیا جا رہا تھا جبکہ وہ انتظار کی سولی پر لٹک رہی تھی۔ تمہیں پورا یقین ہے کہ وہ آئے گا ماہی؟ ایلا نے اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ خود بھی اونی کو کوٹ میں چھپی ایک بھالو لگ رہی تھی۔ میرا دل کہہ رہا ہے وہ ضرور آئے گا ایلا۔ ماہی نے نیلے پڑتے ہونٹوں سے مسکرا کر کہا تھا۔ انتظار میں بھی ایک عجیب سا لطف تھا۔ ٹھیک ہے، ہم کچھ دیر اور انتظار کر لیتے ہیں۔ ایلا اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ دیدار یار نہیں ہوتا تو یہ لب بھی نہیں مسکراتے۔ آ بھی جاؤ کہ مسکراہٹ تیرے انتظار میں ہے۔ جب سے وہ پیرس آیا تھا اس کے ساتھ عجیب سا معاملہ ہو رہا تھا۔ جہاں بھی اسے روشنی نظر آتی، نہ جانے کہاں سے ام حانم کا چہرہ اسے یاد آ جاتا تھا۔ اس نے گاڑی اپنی مطلوبہ جگہ پر روکی تھی اور پھر گلے میں پڑے مفلر کو ٹھیک کرتے وہ گاڑی سے باہر نکل آیا تھا۔ تیز برف باری نے ٹریفک کو مشکل بنا دیا تھا۔ جانے وہ کتنی مشکل سے یہاں پہنچا تھا۔ پارکنگ ایریا سے ٹاور تک پہنچنے میں برف کے گالوں نے اس کے بھورے بالوں کو سفید کر دیا تھا۔ گھٹنوں تک آتا کوٹ پہنے وہ حویلی میں موجود حشام سے بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ ٹاور کے پاس پہنچ کر وہ رک گیا تھا۔ میں اب تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں حشام بیٹا۔ بی جان کے الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرائے تھے۔ بھائی کے لیے کوئی بہت پروقار لڑکی ہونی چاہیے جو ان کی مضبوط شخصیت کا مقابلہ کر سکے۔ دور کہیں مدیحہ کے لفظوں نے اپنا آپ منوایا تھا۔ بتائیں نا بھائی، آپ کو کیسی لڑکی چاہیے؟ بی جان، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ اس کے لیے بہت مشکل تھا ان دونوں عورتوں کو سمجھانا۔ منگنی تو کی جا سکتی ہے نا؟ مدیحہ بضد تھی۔ بتا دے بھائی، آپ کو کیسی لڑکی پسند ہے؟ کوئی پسند کی ہوئی ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے مدیحہ، وہ اکتا گیا تھا باتیں سن سن کر۔ پھر بھی کوئی تو خاص بات بتائیں تاکہ لڑکی ڈھونڈنے میں ہمیں آسانی ہو۔ مدیحہ امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بی جان جیسی شخصیت ہو اس کی، باروب باوقار، جو اس عالیشان حویلی میں آئے تو اس حویلی کا وقار کہیں دبتا محسوس ہو۔ وہ اپنی پسند بتا چکا تھا۔ اس کا مطلب آپ ساری عمر کنوارے رہنا چاہتے ہیں؟ مدیحہ نے اس کی پسند کا سن کر برا سا منہ بنایا تھا۔ میں اس حویلی کے لیے ایسی ہی دلہن لاؤں گی۔ بی جان مسکرا دی تھی۔ نہیں ملے گی بی جان، میری بات لکھ لیں۔ آج کل کی نازک لڑکیاں حشام بن جبیل کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتی۔ وہ بیڈ سے اتری، جوتے پہنتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ کوئی پسند ہے تو بتا دو۔ اس کے جانے کے بعد بی جان نے پوچھا تھا۔ بی جان ایسا کچھ نہیں ہے، میں بتا چکا ہوں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اور جہاں آپ کی مرضی ہوگی میں وہیں کر لوں گا، لیکن کروں گا اپنے وقت پر۔ آپ بے شک لڑکی ڈھونڈ لیں، مگر جب تک میں نہ کہوں شادی نہیں ہوگی۔ وہ اپنا حتمی فیصلہ سنا چکا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تھی۔ سارا آسمان جیسے سفید ہو گیا تھا۔ اچانک اس کی تصویر پر سفید دوپٹہ اوڑھے روشنی میں بیٹھی ام حانم کا چہرہ ابھرا تھا۔ وہ ایک دم چونکا تھا۔ اپنے جیون ساتھی کے بارے میں اس کی بڑی بڑی ڈیمانڈز نہیں تھیں۔ اسے باوقار لڑکیاں اچھی لگتی تھیں۔ وہ بی جان کو کہہ آیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے ڈھونڈ لے، لیکن نہ جانے کیوں بار بار وہ لڑکی اس کے تصور میں ابھرتی تھی۔ یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ اس نے اپنا سر جھٹکا تھا، جیسے اس طرح کرنے سے وہ دوبارہ اس کے ذہن میں نہیں آئے گی۔ ایکسکیوز می؟ آواز پر وہ پلٹا تھا۔ اس کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اونی کوٹ پہنے برف نے اسے سفید بنا دیا تھا۔ چہرے کے اطراف میں بکھرے بالوں پر سفید برف اسے دلکش بنا رہی تھی۔ جی؟ وہ الجھا تھا۔ آپ حشام بن جبیل ہیں نا؟ وہ کتنی چاہت سے پوچھ رہی تھی جیسے یقین نہ ہو سامنے کھڑا حشام جبیل ہی تھا۔ جی؟ وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ میں ماہین ہمدان، میں نے آپ کو میسج بھی کیا تھا۔ ماہی نے ایک بار بھی پلکیں نہیں جھپکی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا اگر ایسا ہوا تو سامنے کھڑا شخص پھر غائب ہو جائے گا۔ ماہی کو لگ رہا تھا جیسے سب کچھ تھم گیا ہو، لوگوں کے چلانے کا شور، سب کچھ جیسے پیچھے چلا گیا تھا۔ اسے یاد تھا تو بس اتنا کہ اس شخص کو اس نے بہت چاہا ہے، ایک بار دیکھنے کی بہت سی دعائیں مانگی ہیں۔ میسج؟ حشام بڑبڑایا تھا اور پھر کچھ یاد آنے پر وہ چونکا تھا۔ اور میں نے آپ کو جواب دے دیا تھا مس ماہین ہمدان کہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ اس نے گاڑی کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ماہین کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔
اگر وہ اس کی آنکھوں میں جلتے چراغ جو ایک دم بجھ سے گئے تھے دیکھ لیتا تو شاید لہجہ سخت نہ کرتا۔ لیکن آپ میری بات تو سنیں، آپ کو یاد ہے ہم یہاں ملے تھے اسی جگہ پر؟ شاید آپ بھول رہے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے لپکی تھی، رنگ اترے لال گلابی سا۔ کوئی کرتا ہے تیری بات پیا، مجھے نیند کی نہ ابر چاہ رہی میں کروں یاد تجھے ساری رات پیا۔ تو چاند ہے میرے آنگن کا، تیری چمک سے اجلا گھر بار پیا۔ تیرے پیار کی دھنک مجھ پہ یوں چڑھی، مجھے آئے نہ کوئی رنگ راس پیا۔ تیرے ساتھ رہوں کھلے پھول سبھی، تیرے بعد نہ رہے میری راکھ پیا۔ میں دھول بھی نہیں تیری نگری کی، تو ہے میرے سر کا تاج پیا۔ میری منت ہے تو ازلوں سے، میں مانگوں تجھے ہر بار پیا۔ ہے چاہ میری جب مرنے لگوں، تیرے ہاتھ میں ہو میرا ہاتھ پیا۔ دیکھیں مس، مجھے بہت برا لگ رہا ہے کہ میں آپ کو بار بار انکار کروں۔ آپ خود سمجھ جائیں تو بہتر ہے، مجھے نہیں کرنی دوستی۔ وہ رکا تھا، اب کی بار اس کا لہجہ پہلے سے بھی سخت تھا، جبکہ ماہی کچھ بول نہیں پائی تھی۔ مرد کی فطرت ہے، جو عورت خود اس کے پاس چل کر آئے وہ اسے کبھی پسند نہیں آتی۔ ماہی شاید یہ نہیں جانتی تھی۔ وہ چلا گیا تھا جبکہ برف کی شہزادی برف پر کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آئی نمی نے ہر چیز کو دھندلا کر دیا تھا۔ خانم پرنسپل کے آفس میں موجود تھی۔ آج پھر اس کا بلاوا آیا تھا۔ اس کا ننھا سا دل پھر کانپ رہا تھا۔ اس نے پریشان نظروں سے اپنے سامنے براجمان پرنسپل کو دیکھا، جن کے ہاتھوں میں کچھ ٹیسٹ تھے، جبکہ دوسری جانب دیوار کے ساتھ رکھے صوفے پر اس نے روحان جمیل کو دیکھا تھا، جو ٹانگ پر ٹانگ جمائے ببل چبانے میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی جبکہ آنکھوں میں گہری شرارت تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ آج پھر کچھ غلط ہونے والا تھا اس کے ساتھ، کیونکہ جہاں آرزی ہو وہاں کو بھی کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ مس ام خانم، پرنسپل نے موٹے شیشوں والی اینک کے پیچھے سے جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ یس میم، خانم نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ پوری توجہ سے نہ تو لیکچر لیتی ہیں بلکہ ٹیسٹ بھی دھیان سے چیک نہیں کرتی۔ جی؟ اس الزام پر وہ بوکھلا گئی تھی۔ جی، مجھے آپ کی کلاس کے کچھ اسٹوڈنٹس نے بتایا ہے۔ پرنسپل کی بات پر اسے چونک کر آرجے کی طرف دیکھا تھا، جس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ یہ دیکھیں مس ام خانم، یہ چیک کیے ہوئے ٹیسٹ آپ کی لاپرواہی ثابت کر رہے ہیں۔ پرنسپل نے کہتے ہوئے ٹیسٹ کا بنڈل اس کی طرف پھینکا۔ خانم نے کانپتے ہاتھوں سے ٹیسٹ اٹھا کر دیکھنے شروع کیے۔ ری چیکنگ کی گئی تھی۔ اس دن دوسری بار خواب دیکھنے کے بعد اسے نیند نہیں آ رہی تھی تو اس نے غائب دماغی سے ٹیسٹ چیک کرنا شروع کر دیے تھے۔ صرف ایک ٹیسٹ ایسا تھا جس پر وہ ٹھیک سے توجہ نہیں دے پائی تھی۔ سوری میم، دراصل ابھی میں نے ری چیکنگ نہیں کی تھی تو کیا اگر آپ نے ری چیکنگ کرنی تھی تو پھر بنا ری چیکنگ کے مجھے کیوں بھجوائے گئے یہ ٹیسٹ؟ پرنسپل سختی سے پوچھ رہی تھی۔ میم، یہ ٹیسٹ مجھے اسٹاف روم کے باہر نیچے پڑے ہوئے ملے تھے، چیک کیے ہوئے تھے۔ مجھے لگا میم خانم نے آپ کو ہی دینے ہوں گے، اس لیے میں خود دینے آ گیا۔ روحان جبیل معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میم خانم نے ابھی ری چیک نہیں کیے، اور خانم کا دل کر رہا تھا کہ کوئی چیز اٹھا کر وہ آرجے کے سر پہ دے مارے۔ آئندہ خیال رکھیے گا مس خانم، اب آپ جا سکتی ہیں۔ پرنسپل کے حکم پر وہ خاموشی سے باہر نکل آئی تھی۔ دل تو بہت تھا کہ اپنی صفائی میں کچھ کہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اندر وہ طوفان موجود تھا۔ ہانی، وہ کلاس کی طرف بڑھ رہی تھی جب اسے آواز سنائی دی۔ کسی نے اسے پکارا تھا۔ اس نے دھندلاتی آنکھوں کو صاف کیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سامنے پرنسپل کی بڑی بیٹی اور ان کی سینئر اسمارا کھڑی تھی۔ کیسی ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، وہ زبردستی مسکرائی۔ سیلری مل گئی تھی آپ کو؟ اسمارا نے پوچھا۔ اسی کی وجہ سے وہ یہاں تھی۔ جی 2 دن پہلے مل گئی تھی۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ گڈ، اور کوئی پرابلم؟ خانم کا دل کیا کہ وہ کہہ دے سب سے بڑا مسئلہ تو وہ روحان جبیل ہے، لیکن وہ کہہ نہ پائی اور واپس کلاس میں آ گئی۔ شام کے وقت کالج کی کینٹین اسٹوڈنٹس سے بھری پڑی تھی۔ وجہ اسٹوڈنٹس کے ہجوم میں بیٹھا آرجے تھا، جو پہلی بار کالج میں سنگنگ کر رہا تھا۔ وجہ بھی خاص تھی، خانم سے جو ٹیسٹ گرے تھے وہ اسے نہیں کسی اور لڑکے کو ملے تھے۔ لڑکے نے اس شرط پر ٹیسٹ اسے دیے تھے کہ وہ سنگنگ کرے گا۔ پورے کالج کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ آرجے ہے، جن کو پہلے نہیں پتہ تھا، لیکن اگر نہ معلوم ہو سکا تو بس ام خانم کو، جو کب کی جا چکی تھی۔ اس کا مقصد خانم کو شرمندہ کرنا تھا کہ اس سے ٹیسٹ بھی نہیں سنبھالے جاتے۔
لیکن پھر پرنسپل نے اسے بلا لیا اور وہ چلا گیا جہاں انہوں نے ٹیسٹ دیکھ لیے۔ یوں بنا کچھ کرے بھی وہ بہت کچھ کر گیا تھا۔ Been sitting eyes wide open behind these four walls, hoping you would call. It's just a cruel existence, like there is no point hopping at all. Baby, baby, I feel crazy. Up all night and every day. Give me something. Oh, but you say nothing. What is happening to me? I don't wanna live forever, 'cause I know I'll be living in vain. And I don't wanna fit wherever. I just wanna keep calling your name until you come back home. I just wanna keep calling your name until you come back home. I just keep calling your name until you come back home. اس کی دلکش آواز نے پورے کالج پر سحر طاری کر دیا تھا۔ گٹار بجاتے لبوں سے لفظوں کو ادا کرتے وہ وہاں موجود لڑکیوں کی دھڑکنوں کو تیز کر گیا تھا۔ اس نے آنکھ اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھا تھا، البتہ سب کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ اس کی دل سوز آواز نے پورے کالج پر سحر طاری کر دیا تھا۔ گٹار بجاتے ہوئے لبوں سے لفظوں کو آزاد کرتے وہ 10 منٹ بعد وہ کرسی سے اٹھا تھا۔ گٹار کو کندھے پر لٹکانے کے بعد اس نے اپر کے ہڈ کو سر پر گرایا تھا جس سے اس کا پورا چہرہ چھپ گیا تھا۔ اس کے اٹھنے پر وہاں موجود ہر ایک شخص نے تالیاں بجائی تھیں۔ آرجے نے قدم کینٹین سے باہر کی طرف بڑھائے تھے۔ اس کے چاروں طرف لڑکوں اور لڑکیوں کا ہجوم تھا۔ اسے آتا دیکھ کر سب نے اسے راستہ دیا تھا اور وہ اپر کی جیبوں میں ہاتھوں کو ٹھونسے چہرہ جھکائے سیٹی پر دھن گنگناتا وہاں موجود لوگوں کے ہجوم سے نکلتا چلا گیا تھا، بنا جانے کہ لوگ کتنی حسرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اتوار کا دن تھا۔ ماہم، ہانم اور جواد تینوں بہن بھائی گھر میں ہی موجود تھے۔ باہر چلتی ٹھنڈی ہواؤں نے دھند کو چھٹنے پر مجبور کیا تھا، لیکن ہوا کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں دبکے پڑے تھے۔ وہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ کل ہونے والے واقعے نے اسے روحان جبیل سے مزید دور کر دیا تھا۔ جب پرنسپل اسے ڈانٹ رہی تھی، اس وقت جس طرح سے وہ محظوظ ہو رہا تھا، ہانم کو یاد تھا۔ وہ چیز اسے اندر سے جلا رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ہو گیا ہانی؟ سارا آملیٹ جل گیا، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ اسے یوں گم سم کھڑے دیکھ کر آسیہ بیگم نے چولہا بند کیا۔ وہ چونک کر خیالوں سے باہر آئی تھی۔ اس لیے کہتی ہوں یہ اوٹ پٹانگ کتابیں کم پڑھا کرو، انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ اماں کی بات سن کر اسے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ آپ گھوم پھر کر میری کتابوں پر آ جاتی ہیں اماں۔ وہ ناراض ہوئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ ہمدان بھی اتنی کتابیں پڑھتا تھا اور پھر یوں گم سم کھڑا رہتا تھا۔ ہمدان کے نام پر ہانم نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ کبھی کبھی ہمدان کا ذکر کرتی تھی جو ان کا کزن تھا، لیکن کبھی کبھی نہ وہ ان سے ملنے گئی نہ اور ہانم نے ہمدان انکل کو دیکھا تھا۔ ہمارے خاندان کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا لڑکا تھا، وہ باہر سے پڑھ کر آیا تھا۔ جب میری شادی ہوئی تب وہ پڑھائی مکمل کر کے لوٹا تھا، بالکل ہی بدل گیا تھا، خاموش خاموش سا رہنے لگا تھا، زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتا تھا، نہ جانے کیا سوچتا رہتا تھا۔ تمہاری نانی اماں کہتی تھیں کہ بچے کو سایہ ہو گیا ہے۔ آسیہ بیگم کو 22 سال پرانی باتیں خوب یاد تھیں۔ وہ کبھی ملنے نہیں آیا آپ سے اماں؟ خانم نے پوچھا۔ جس دن میری شادی ہوئی تھی اس سے اگلے دن وہ واپس چلا گیا تھا، پھر پتہ نہیں واپس نہیں آیا۔ آسیہ بیگم نے گہری سانس لی تھی۔ خانم نے کچھ کہے بنا ناشتے کی پلیٹ اٹھا کر کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ کمرے میں میوزک کی بے ہنگم آواز گونج رہی تھی۔ ماہم اور جواد دونوں اپنی سریلی آواز میں سنگر کے ساتھ ہی گا رہے تھے۔ پاگل ہو گئی ہو تم دونوں، خانم نے کانوں پر ہاتھ رکھنے کے بعد چلا کر کہا تھا۔ ہانو آپی، آرجے کا شو لگا ہوا ہے، مزہ آ رہا بہت۔ جواد کافی پرجوش تھا۔ آواز کم کرو۔ خانم کو سخت غصہ آیا تھا۔ تم سڑیل اس کمرے میں ہی نہ آیا کرو، ماہم نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے کہا تھا۔ خانم بنا کچھ کہے پلیٹ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کا کچھ نہیں بن سکتا، سڑیل۔ اس کے جانے کے بعد ماہم بڑبڑائی تھی۔ ٹی وی کی آواز پھر سے پورے کمرے میں گونج گئی تھی۔ کچھ یاد آنے پر خانم واپس اسی کمرے میں آئی تھی۔ میرا میگزین لائے ہو؟ اس نے تقریباً چیخنے والے انداز میں جواد سے پوچھا تھا، کیونکہ جتنی گانے کی آواز تھی نارمل آواز سے تو انہیں سنائی نہ دیتا۔ آہستہ چیخو ہانو، گلا خراب ہو جائے گا، ماہم نے شرارت سے کہا تھا۔ امی کے پاس ہے، میں لے آیا تھا، جواد نے والیوم کو میوٹ کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ جب بھی آرجے کا شو لگتا تھا وہ ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا۔ کالج میں وہ روحان جبیل نہیں جینے دیتا اور گھر میں یہ دو لوگ۔
وہ بڑبڑا رہی تھی اور ساتھ اپنا مطلوبہ میگزین تلاش کر رہی تھی۔ کافی دن پہلے اس نے میگزین کے ادارے کو سوال بھیجا تھا، وہی دیکھنا چاہ رہی تھی کہ جواب ملا ہے یا نہیں۔ شکر ہے مل گیا۔ کتابوں کے اوپر پڑے میگزین کو دیکھ کر اس نے شکر کیا تھا اور جستجو کا صفحہ کھولنے پر اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ شعور کیا ہے اور لاشعور کسے کہتے ہیں؟ اس کا سوال جواب سمیت موجود تھا۔ اس نے میگزین ایک طرف رکھا اور فٹافٹ ناشتہ کرنے لگی۔ وہ مکمل طور پر پرسکون ہونے کے بعد جواب پڑھنے والی تھی۔